ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ مئی کے 6 اور ذی القعدہ کی 18 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کرگل میں اقتدار کی منتقلی کو لے کر تعطل کے بیچ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی 2023 کے طے شدہ معاہدے کے تحت لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کی چیئرمین شپ کانگریس کے حوالے کرے گی. اس فیصلے کو خطے میں جاری سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کی ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے واضح کیا کہ اتحادی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے کونسل قیادت اب کانگریس کو سونپی جائے گی. انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان طے شدہ فارمولے کے مطابق اقتدار کی منتقلی عمل میں لائی جائے گی تاکہ اتحاد برقرار رہے اور انتظامی امور میں تسلسل قائم رہے. واضح رہے کہ اکتوبر 2023 کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس 30 رکنی کونسل میں 12 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری تھی، جبکہ کانگریس نے 10 نشستیں حاصل کی تھیں. اس طرح دونوں جماعتوں کے اتحاد کو 22 نشستوں کی واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی، جو سادہ اکثریت سے 6 نشستیں زیادہ ہے، جبکہ بی جے پی صرف 2 نشستیں حاصل کر سکی تھی. ذرائع کے مطابق اقتدار کی منتقلی 18 اپریل کو طے پائی تھی، تاہم موجودہ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند کی جانب سے عہدہ نہ چھوڑنے کی باعث اس عمل میں تاخیر ہوئی. بتایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے پر نیشنل کانفرنس کی ضلع سطح پر متعدد میٹنگیں بھی منعقد ہوئی، تاہم تاحال کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا. دوسری جانب اس معاملے پر کانگریس کی جانب سے فی الحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، جس سے سیاسی حلقوں میں مزید قیاس آراریاں جنم لے رہی ہیں. مبصرین کا ماننا ہے کہ اگر اقتدار کی منتقلی طے شدہ معاہدے کے مطابق مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف اتحادی جماعتوں کے درمیان اعتماد بحال ہوگا بلکہ کرگل کی سیاست میں استحکام بھی آئے گا. اپیکس باڈی لیہ نے گزشتہ روز ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں تنظیم کے سربراہ رہ چکے سابقہ ممبر پارلیمنٹ تھپسن چھیونگ کی حالیہ سرگرمیوں اور بیانات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا. رہنماؤں نے کہا کہ ان کے بیانات اپیکس باڈی کے مفادات اور مشترکہ موقف کے خلاف ہیں، جس سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے یاد دلایا کہ سنہ 2019 میں لداخ کو علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ یوٹی کا درجہ ملنے کے بعد سال 2021 میں خطے کے اہم مسائل خصوصاً زمین، روزگار اور حساس ماحولیاتی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے تھپسن چھیونگ نے ہی اپیکس باڈی کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے کرگل کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دیا تاکہ لداخ کے عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں مرکزی حکومت کے سامنے اٹھایا جا سکے. تاہم رہنماؤں کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران تھپسن چھیونگ نہ صرف اپیکس باڈی کے اہم اجلاسوں سے غیر حاضر رہے بلکہ متعدد مواقع پر ایسے بیانات بھی دیے جو تنظیم کے اجتماعی موقف کے منافی تھے، خاص طور پر ایل پی ڈی ڈی کی ممکنہ نجکاری کے معاملے اور دیگر معاملے کا ذکر کیا. پریس کانفرنس میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ تھپسن چھیونگ نے گزشتہ برس باضابطہ طور پر اپیکس باڈی کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، تاہم تنظیم کے اراکین نے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر وہ عمر یا دیگر وجوہات کی بنا پر چیئرمین کی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر رہیں تو کم از کم رکن کی حیثیت سے اپنا کردار جاری رکھیں. رہنماؤں نے اس موقع پر لداخ کی قیادت میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں یکجہتی ہی کامیابی کی کنجی ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ تھپسن چھیونگ گزشتہ 1 سال سے نہ صرف اپیکس باڈی کے اجلاسوں میں شرکت سے گریزاں ہیں بلکہ ہائی پاور کمیٹی کے اہم اجلاسوں میں بھی غیر حاضر رہے ہیں، جس کے باعث لداخ کے عوام میں مختلف چمگویاں اور سوالات جنم لے رہے ہیں.
यूटी लद्दाख के इंतजामिया ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने और गैर हाजिरी के मसाइल पर काबू पाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम करगिल की जानिब से जारी एक ताज़ा हुक्मनामे में चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल सोनम मोहचुक ने ज़िले के तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो अपने मातहत मुलाजमीन की आधार रजिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएँ ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम को मौसर अंदाज में नाफिज किया जा सके। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन अपने मोबाइल फ़ोन में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मखसूस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रोज़ाना अपनी हाजिरी इसी निज़ाम के ज़रिए दर्ज करें। इस मकसद के लिए एंड्राइड और आईफोन सारिफिन के लिए अलहदा एप्लीकेशन फराहम की गई हैं ताकि अमल को आसान और शफ़ाफ बनाया जा सके। वाज़ेह है कि इससे कबल भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूटी लद्दाख की जानिब से तालीमी इदारों और दफातर में ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम के निफाज की हिदायत जारी की गई थी, ताहम मुतअद्दिद स्कूलों में इंटरनेट सहूलियात की आदम दस्तियाबी के बायस ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो सका था। नए इक़दामात के तहत उम्मीद की जा रही है कि इस निज़ाम को मुअस्सर तरीके से नाफिज करके हाजिरी के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकेगी। ज़िले करगिल हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद योगमत हरमसा पश्चिम में वाक़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पीने के पानी की शदीद क़िल्लत ने तलबा और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जिसके बाद तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होने लगी हैं। स्कूल ज़राए के मुताबिक इदारे में ज़ेर तालीम बच्चों को इन दिनों पीने के पानी की आदम दस्तियाबी का सामना है। स्कूल में न तो समरसेबल पंप नस्ब है और न ही जल जीवन मिशन के तहत पानी की बाकायदा फराहमी मुमकिन बनाई गई है, जिसके नतीजे में तलबा को दुश्वारी पेश आ रही है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि पानी की कमी न सिर्फ बच्चों की सेहत पर मनफी असर डाल रही है बल्कि तालीमी माहौल भी मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मुतल्लका महकमे PHE को बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है ताकि मसले का फौरी हल तलाश किया जा सके। दरी असना मुकामी बाशिंदों और स्कूल इंतजामिया ने ज़िला इंतजामिया से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लेते हुए स्कूल में साफ पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। इनका कहना है कि बुनियादी सहूलियात की आदम दस्तियाबी बच्चों के तालीमी मुस्तकबल पर मनफी असर डाल सकती है। स्कूल इंचार्ज ने भी मुतल्लका हुक्काम से अपील की है कि फौरी इक़दामात करते हुए इस अहम मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि तलबा को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला हो सके और बेहतर तालीमी माहौल में अपनी तालीम जारी रख सकें। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल JMS ग्रोंग अपाती में तालीमी साल 2026 के लिए जनरल स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात 5 मई को कामयाबी के साथ मुनक़िद हुए, जिनमें तलबा और अमले ने भरपूर शिरकत की। जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे शुरू हुआ और निहायत मनज़्ज़म, शफ़ाफ और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल किया गया, जो इदारे में जमहूरी इक़दार और तलबा क़यादत के फ़रोग़ की अक्कासी करता है। मुख्तलिफ अहदों के लिए मुतादिद उम्मीदवारों ने मुकाबला किया, जिनमें सदर, जनरल सेक्रेटरी और सपोर्ट सेक्रेटरी के अहदों के लिए 2-2 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि कल्चरल सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। वोटों के अमल की तकमील के बाद नताइज का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक फरहान अली क्लास हफ्तुम सदर, ज़ीशान अली क्लास हश्तुम सेक्रेटरी, नजमा बानू क्लास हश्तुम सपोर्ट सेक्रेटरी और मोहम्मद यूसुफ क्लास हश्तुम कल्चरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। स्कूल के हेडमास्टर और तदरीसी अमले ने नौ मुंतखब तलबा को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अपनी जिम्मेदारियां हसन तरीके से निभाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नई स्टूडेंट काउंसिल स्कूल में मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ और तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें।
گزشتہ برس جموں کشمیر میں ہوئے راجیہ سبھا انتخابات نے برسر اقتدار نیشنل کانفرنس اور اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان لفظی جنگ چھیڑ دی ہے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب این سی کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے منگل کے روز پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور ان 3 ایم ایل ایز کو قرآن پر حلف اٹھانے کا چیلنج کیا۔ انہوں نے راجیہ سبھا انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ستپال شرما کو ووٹ نہیں دیا۔ اس کے جواب میں پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا راجیہ سبھا ووٹ پر شور مچانا اصل میں بنیادی مسائل، خاص طور پر سراج العلوم اور سرکاری ریکارڈ سے اردو زبان کو ہٹانے کے معاملات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ پرہ نے حال ہی میں جموں و کشمیر کے ڈویژنل کمشنر کی جانب سے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں واقع سراج العلوم اسکول و کالج کو یو اے پی اے کے تحت بند کرنے اور محکمہ مال کی ملازمتوں سے اردو زبان کو ہٹانے کی تجویز کا حوالہ دیا۔ چین نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جاری امریکی و اسرائیلی جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری اور مکمل جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات کے دوران کہا کہ خطے میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ عباس عراقچی نے چین کے موقف کو سراہتے ہوئے جنگ کو کھلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ ایران اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی سطح تک جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ملاقات ایک اہم وقت پر ہوئی ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور جلد ہی دونوں ممالک کے صدور کی متوقع ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں ہیں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔